اسلامیات کے پروفیسر تھے کبیر والے کے فاضل، وہ مجھے کہہ لگے کہ میر صاحب آپ کا نام عبدالرزیق شاہ صاحب سے کئی مرتبہ سنا ہے، دیکھا پہلی مرتبہ ہے، تو کوئی نئی چیز آج ہمیں دکھائی ان کے بارے میں۔ وہ جو نماز میں خشوع خضوع کا ذکر ہے نا، نماز تو آپ بھی پڑھتی ہے نا، ضرورت پڑتی ہے خشوع خضوع کی کہ نماز دل لگا کر پڑھی جائے۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ سوچو کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہی ہو۔ دیکھیے آپ جتنے کام کرتے ہیں، اگر آپ کی سوچ یہ ہو کہ یہ آخری دفعہ اس کو ہاتھ لگایا ہے، پھر اس کو ہاتھ شاید لگانے کا موقع نہ ملے، تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کتنی عرصے میں ہے، کیسی بنی ہے۔ تو جب آخری نماز سمجھے کر پڑھیں گے کہ یا اللہ ایک نماز تو اچھی طرح پڑھ لینا، کہہ سکے کہ یا اللہ ایک نماز دل لگا کے پڑھی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احیاء العلوم میں ذکر ہے، کسی مریض نے پوچھا کہ حضرت آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ بڑے دل لگا کر پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سامنے اللہ تعالیٰ کا تخت عدالت ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، اور پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، تو اور دنیا کے سارے خیالات نکل جاتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی نے بھی وہ طریقہ نماز کا بتایا ہے کہ یاد الہی میں ذوق و شوق اور خشوع خضوع کی حالت بین ہی ایسی ہوتی ہے جیسے لطفہ اندام نہانی میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اس لطفے اور اندام نہانی کی کوئی 4 صفوں پر گردان بار بار کی ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں ایک اور بھی مشابہت خشوع اور لطفہ میں ہے کہ جیسے لطفہ اچھل اچھل کر صورت انزال اختیار کرتا ہے، خشوع کے وقت آنسو بھی اچھل اچھل کر آنکھوں سے نکلا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گدوں کی تشبیہات بھی گندی ہوتی ہے نا، جیسے روح ایسے فرشتے، اگر ٹیچی ایسے احتلامات بلا دیتے نا، اس کے فرشتے بھی نئے بیچارے کے۔ تو وہ میں نے کہا یہ تو کیونکہ وہی نسخہ بتانا چاہیے نا جس کی سب کو ضرورت تو ہمیشہ 5 وقت ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ علامہ فضل احمد صاحب عارف جو تھے، بیٹھے تھے سارے پروفیسر، نسیم صاحب ایک پروفیسر تھے اردو کے، وہ کہنے لگے مولوی صاحب یہ حوالہ سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کو مشیر صحیح نہیں ملے تھے۔ پتہ نہیں اس کو کس نے کہہ دیا نبوت کا دعویٰ کر دے، ساری دنیا کے مولوی پیچھے لگا لیے اس نے۔ جو آدمی اس قسم کی باتیں لکھ سکتا ہے وہ 2-4 ناول لکھ جاتا، بہترین کاروبار تھا، پیسے بھی خوب ملتے، اور ہم جیسے رند جو ہے وہ کم اس کو امام بھی مان لیتے۔ ہم جو لاج برنارد شاہ کے ناول تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی کے ناول تلاش کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے ناول تو سب سے آگے نکل جاتے ہیں جو اس قسم کی باتیں لکھ سکتا ہے۔ دوسرے پروفیسر تھے، وہ کہنے لگے کہ یار چودھری امان اللہ، وہ غذائی پروفیسر کو، کہ تیری لڑکی بھی آفے میں پڑتی ہے، میری بھی آفے میں پڑتی ہے، میں قرآن پاک کرنے والا منگاتا ہوں، جہاں سے تو کھول دے گا نا وہ ہم سب کو سنا دے گی، اور دوسرا اپنی لڑکی کو بلا کہ وہ یہ پڑھ کے تو سنائے ہمیں۔ علامہ فضل صاحب عارف کہنے لگے کہ نہیں دیکھو بھی لڑکیوں کی بات چھوڑو، اب جو امین صاحب نے پڑھ کے سنائی ہے تو چودھری صاحب ایک دفعہ خود اپنی زبان سے ہمیں یہ پڑھ کے سنائے، یہ کیا ہے؟ میرے خلاف چودھری صاحب کے سامنے لگ رہی چودھری صاحب یوں بیٹھے، تو علامہ فضل پروفیسروں کے ریمارک بھی پڑھے لکھے کے ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ شاہ صاحب عبدالوکیل شاہ صاحب آپ کے خلوص میں ہمیں شک نہیں، آپ بڑی محنت کر رہے ہیں کہ یہ امان اللہ مسلمان ہو جائے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان خراب کر جائے گا۔ آج دیکھو میرا ایمان خراب ہو گیا ہے۔ سب نے پوچھا جی کیسے؟ ایک عقیدہ اتنا مضبوط تھا جو آج ختم ہو گیا۔
غلط ہو گیا. کون سا عقیدہ تھا جی؟ کہ میں آج تک اسی عقیدے پر تھا کہ کسی نبی کا امتی کتنا ہی نیک بن جائے وہ اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا نیکی میں، چے جائے کہ بڑھ جائے. امتی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ عقیدہ صحیح، آپ کا کیسے خراب ہو گیا؟ میں نے کہا کہ خراب کیوں نہیں ہوا؟ دیکھو نا، وہ اتنا بے شرم تھا نبی ان کا، اور اس میں کچھ شرم حیا ہے ابھی. وہ جو لکھ گیا ہے یہ پڑھ نہیں سکتا ہے. تو ایسا کوئی شرم حیا والا کوئی دعویٰ کرتا تو شاید ہم سوچتے کہ وہ کچھ ہوگا یہ. تو دیکھو یہ شرم حیا بھی اپنے نبی سے کتنا بڑھ چکا ہے. تو کہتے ہیں میرا عقیدہ تو اس نے خراب کر دیا نا، اور اس نے خود تو مسلمان نہیں بنا. وہاں ایک درجہ پروفیسر سلیم باغی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں ایک بات کا قائل ہوں کہ بیوی مسلمان ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں میں کچھ عصمت کا پاس ہے. تو میں نے کہا قامت تیرے جیسا بھائی مار کے ہونا چاہیے، اس بندے کو تیرے جیسے کام نہیں ملنا چاہیے. ایک دن کالج میں سٹرائک ہو گئی، صبح اخبار دیکھا تو سارے پروفیسر باہر نکل آئے. آپ سے کہنے لگے یار اخبار بھی دیکھا. تو وہ سلیم باغی کہتا ہے یہ جو ایم جے لائبریری کی سارے اخبار آتے ہیں یہاں پڑھ لیتے ہیں بیٹھ کے. تو باقی سب نے ناک کو چڑھایا کہ وہاں اخبار پڑھنے کے کہتے اخبار پڑھنا وہ ابھی کھا لیں گے جی. جماعت 4 بجے تو میرے خیال میں 10 منٹ اور نکال یہ بات ختم کر دیں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ کہہ لگے کہ اگر وہ کچھ کہیں گے نا تو میں جواب دے دوں کہ وہ اخبار پڑھ لوں. اور وہ اخبار پڑھنے بیٹھ گئے. ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ 4 پاؤنڈر سب کے پاس رکھ دیے لا کے. اور وہ دیکھے پروفیسر سلیم کی، اس نے کہا کہ تم اخبار پڑھتے رہو نا، اس کا جواب میں دے دوں. ہے وہ اخبار پڑھ کے جب اٹھے، پچھلے بھی نہ اٹھائے، اب وہ اٹھا کے دیے. دیکھا جی یہ ہمارے افسر ہیں، ان کو دے دیں سارے، اب ان سے لے لیں. وہ بھاگ کر ان کے پاس گئے کہ جی کیا ہے یہ حضرت مسیح موعود صاحب کے ملک گزار ہے. میں سچے جو نبی نہیں مانتا، یہ کہتا جھوٹے مان لا کے میں سچے نہیں مانتا. کہتا جا کے کیوں ایسا جواب تم دے سکتے تھے کیا؟ اب لائے نا تو میرے پاس بول کے تو میں سچے نبی کو نہیں مانتا اس کو ماننا. تو بہرحال وہ پروفیسر جو سارے تھے، پھر ایک ان میں سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ جو مرزا صاحب کا شعر ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف میں مطلب نہیں کہ میں انسان کی شرمگاہ ہوں. کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا میرے سامنے لکھا ہے چشمے مار پتنے کے ناؤ سے 10 انگل نیچے ہوتی ہے. مرزا صاحب آ کر پرائمری معاشوں کے شاگرد تھے نا، صاحب تو جانتے تھوڑا معلوم. تو دیکھو ناپ تول میں کیسا انہوں نے مل کے اندازہ لگایا ہے کہ ناپ سے 10 انگل نیچے ہوتی ہے. معاملہ کریں گے یہ توازو ہے. توازو یہ نہیں ہوتی. توازو یہ جی میں کچھ نہیں جانتا جی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. توازو ہے یہ کہ میں بہن چوت ہوں مان چوت کی توازو ہے. کہتا ہے جی زبور میں یہ فکرہ لکھا ہے، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹ ہے، وہاں داؤد علیہ السلام کا نام اس زبور پر نہیں ہے. تو پنی کھورے کا نام ہے، پتہ نہیں کون تھا، اسی جیسا بھی وہ ہوگا. ہم داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں اور دوسروں کو کیا جانتے ہیں. بس وہ ایک بات سنا کر ختم کرتا ہوں. پھر مولانا کہتے میں نے جانے
वो यहूदियों की बिल्कुल तरीका जो मिर्जाइयों ने यहूदियों से सीखा हुआ है ना, 2-3 यहूदी आ गए कूफा में, तो देखा कि 2-4 गरीब दुकानदार हैं, उनको कुछ पैसे दे दिए कि अपना कारोबार बढ़ा लो, और खुद वहां उठना बैठना कर लिया। अब वहां बैठकर वो वसवसे डालते हैं। वसवसे का तरीका क्या था कि भाई इत्तेहाद और इत्तेफाक अच्छी चीज है या बुरी? सारे कहते थे अच्छी। इख्तलाफ को छोड़कर इत्तेहाद करना जरूरी है या नहीं? कि जी जरूरी है। तो हम इत्तेहाद के लिए तैयार हो? कि नहीं, हाँ तैयार है। इस बात पर पक्का कर लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जानते हो ना? कि जी हाँ जानते हैं। देखो उनके नबी होने पर सबका इत्तेफाक है, ईसाइयों का भी, यहूदियों का भी, मुसलमानों का भी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने में इख्तलाफ है। तो अगर दुनिया में इत्तेहाद हो सकता है तो इसी बात पर कि सारे यहूदी हो जाए। अब फिर कहता हाँ भी तो वादा किया था ना कि इत्तेहाद करना है, करो, यहूदी बन जाओ। ये उनका धोखा था। ऐसे वक्त में फिर लोगों को मदरसा याद आता है कि चलो मदरसे पर जाकर कुछ पूछ कर आए। इमाम साहब रहमतुल्लाह हज पर गए हुए थे, मदरसे आए, तालिब इल्म बैठे थे कुछ, कि भाई कोई तुमसे बात कर सकता है? कोई छोटा सा खड़ा हुआ है, मैं जाता हूं। देखा तू क्या करेगा? उसका मुनाजा करूंगा। तो तू छोटा है, उसका मैं ही छोटा हूं ना, उस्ताद तो इमाम आजम है ना। उन्होंने कहा कि अच्छा पहले उसका सवाल समझ लो। उन्हें समझाया, आपने इसके जवाब में समझ, चला गया। अब वो यहूदी भी देखकर हंस रहा है कि इससे छोटा नहीं था कोई, बड़ा मुनाजर ले आया भाई। देखा तू बात तो कर। उसने वही पूछा कि इत्तेफाक अच्छा है, इख्तिलाफ है, इत्तेफाक जरूरी है? जी जरूरी है। इत्तेहाद करोगे? बिल्कुल करोगे। मूसा अलैहिस्सलाम को जानते हो? किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। कहां रहते थे? कौन थे वो? कि तू मुसलमान नहीं है? कि मुसलमान ही हूं, और कौन? तो मूसा को नहीं जानता? वो पता है क्या कौन मूसा, कहां रहता? वो कुरान में आता है मूसा। अच्छा, वो जो कुरान में आता है मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पेशगोई की थी कि नबी उम्मी पर जरूर ईमान लाना, वही मूसा अलैहिस्सलाम ना। तो मैं उनको भी मानता हूं, और उनके कहने पर हजूर पाक का कलमा भी पढ़ लिया हुआ है। तू भी उन्हीं को मानता है या किसी और को? अगर उन्हीं को मानता है तो तू मुनकर है, जल्दी कर हमारे नबी पाक का कलमा पढ़ ले। और अगर भाई कोई और मूसा हो ना जिसने हमारे नबी पाक की पेशगोई नहीं की, तो अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता वो कहां रहता है। मैं उसको मानता हूं। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी चीज का जो खाका हमारे जहन में जम जाता है उसको इल्म कहते हैं। और इल्म की 2 ही किस्में हैं, तसव्वुर और तस्दीक। मसलन ये टेप का खाका आ गया जहन में, कापी का खाका आ गया, कलम का खाका आ गया, इसको तसव्वुर कहते हैं। उसके साथ भी हुक्म भी मौजूद हो तो फिर उसको तस्दीक कहते हैं। तो सारे इल्म का खुलासा 2 ही चीजें हैं, तसव्वुर और तस्दीक। जब आपने अपना तसव्वुर दूसरे तक पहुंचाना है तो उसको बजरिया तारीफ पहुंचाते हैं। तसव्वुर दूसरे तक बजरिया तारीफ पहुंचाया जाता है, और तस्दीक दूसरे को मनवानी है तो बजरिया दलील। इसलिए इल्मी मुनाजरे में 2 ही चीजें होती हैं, तारीफ और दलील। तारीफ में ये शर्त है कि वो जामे माने हो, इसलिए जिन्स और फसल से मिलकर बनती है। मसलन